بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے اداریہ نگاری۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اداریہ کسے کہتے ہیں، اس کا سب سے پہلے مفہوم۔ ادارتی صفحے پر اخبار کے نام کی تختی کے نیچے جو مضامین ہوتے ہیں ان میں مسائل حاضرہ پر اخباری آراء پیش کی جاتی ہے۔ چونکہ ان میں ادارہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق مسائل کی جانچ پرکھ کر کے قارئین کی رہنمائی کا فرض سر انجام دیتا ہے، اس لیے اس قسم کے ہر بڑے اور چھوٹے مضمون کو اداریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اداریہ کی تعریف بھی ہے، اس کا مفہوم بھی ہے۔ اداریہ کی اصطلاح کے اور بھی مترادف الفاظ موجود ہیں، کچھ انگریزی میں، کچھ اردو میں، اور اردو زبان میں سبھی اصطلاحات چلتی ہیں۔ اس سے بیشتر کہ اداریہ نگاری کے فن پر بحث کی جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کا مختصر ذکر کر دیا جائے۔ نمبر 1، لیڈر۔ اس اداریہ کو کہتے ہیں جو اخبار کے نام کی تختی کے نیچے سب سے پہلے دیا جاتا ہے اور یہ اس دن کے سب سے اہم مسئلے پر ہوتا ہے۔ اسے لیڈنگ آرٹیکل بھی کہتے ہیں، جس کے لیے اردو میں مقالہ افتتاحیہ یا افتتاحیہ کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ میں اسے لیڈ ایڈیٹوریل بھی کہتے ہیں۔ افتتاحیہ کے بعد جو اداریے دیے جاتے ہیں انہیں اردو میں مختصر اداریے، شزرات اور ادارتی نوٹ کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اسے ایڈیٹوریل نوٹس، لیڈرٹ یا ایڈیٹوریلز کہتے ہیں۔ انگریزی اصطلاحات اردو زبان میں بھی چلتی ہیں۔ نمبر 3، اداریہ ایک ہمہ گیر اصطلاح ہے جسے انگریزی میں ایڈیٹوریل کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو مقالہ افتتاحیہ اور شزرات سبھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اداریہ کے مقاصد۔ رائے عامہ کی تشکیل صحافت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قارئین کو گرد و پیش کے حالات سے باخبر کیا جائے، کیونکہ جب تک معلومات سامنے نہ آئیں رائے کیسے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے خبر رسانی کے تمام ذرائع بروئے کار لائے جاتے ہیں اور خبری اس انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ لوگ انہیں آسانی سے پڑھ لیں۔ لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ اس خبر کے متن ہی میں اس کا مختصر پس منظر دے دیا جاتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کالم نویس بعض خبروں کا پس منظر دیتے ہیں، اس لیے خصوصی نامہ نگار بعض مسائل کی تفاصیل بیان کرتے ہیں، جس سے قارئین کی معلومات کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے۔ پھر اداریہ نگار کے لیے زمین تیار ہو جاتی ہے کہ وہ مسائل حاضرہ پر مدلل اور سنجیدہ بحث کر کے رائے قائم کرنے میں مدد دے۔ اداریہ نگاری کے مقاصد یہ ہیں۔ نمبر 1، مسائل حاضرہ کی تشریح اور مفہوم کی وضاحت۔ نمبر 2، نیک مقاصد کا فروغ۔ نمبر 3، قارئین کو سوچنے کی عادت ڈالنا۔ نمبر 4، رہنمائی۔ نمبر 5، تفریح۔ اب ہم ان مقاصد پر الگ الگ روشنی ڈالیں گے۔ تشریح۔ اداریہ نگار عام قارئین کے مقابلے پر بہت زیادہ باخبر ہوتا ہے، اس لیے وہ اہم مسائل اور واقعات کا اصل مفہوم واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان واقعات کا ماضی کیا ہے، ان کا کیا اثر ہوگا، ان کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ حقائق کی تہ تک پہنچتا اور دلائل کی کڑی سے کڑی ملاتے ان کے ایسے پہلو اجاگر کرتا ہے جو عام قارئین کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ وہ حکومتوں اور اداروں اور جماعتوں اور شخصیتوں کی آراء کی چھان پھٹک کرتا ہے، معاشی اور معاشرتی اور سیاسی پالیسیوں کو ماضی کی روشنی میں اور حال کے تقاضوں کو پیش نظر کھنگالتا ہے اور متوقع نتائج کی نشاندہی کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ قارئین کو ان تمام امور سے باخبر کرتا ہے جن سے ان کی روزمرہ زندگی اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ نیک مقاصد۔ اداریے نیک مقاصد کو فروغ دیتے ہیں
برے مقاصد کی روک تھام کرتے ہیں اور اس طرح معاشرے کی صحیح خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرانے تو اسبات کی بنا پر کسی جدید خیال یا نئے اقدام کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے میں داریہ نگار تو اسبات کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے اور نئے اقدام یا جدید خیال کی تائید و حمایت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس طرح معاشرے کی خرابیوں اور برائیوں کا پردہ چاک کرتا ہے تاکہ معاشرہ کی اصلاح کا کام جاری رہے۔ رہنمائی: جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں وہ عموماً رائے قائم کرنے میں انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں۔ کوئی اکثر ٹیکسوں کا مخالف ہوتا ہے تو کوئی نظام تعلیم کو سراسر غلط قرار دیتا ہے، کوئی حکومت کی ہر پالیسی میں خرابی دیکھتا ہے، کوئی قدامت پسند ہوتا ہے تو کوئی لبرل زاویہ نگاہ کا طرفدار ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے حامی اپنی اپنی پارٹی کو ہر خطا سے پاک سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے پر شد و مد سے قائم رہتے ہیں۔ اس انتہا پسندی میں تنگ خیال اور تعصب کار فرما ہوتا ہے۔ داریہ نگاری کا مقصد یہ ہے کہ تعصبات کے بند ٹوٹیں اور رائے میں توازن پیدا ہو۔ اس لیے اداریوں میں ہر مسئلے کے دونوں پہلو پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد رائے قائم کرنے میں قائرین کی مدد کی جاتی ہے۔ سوچنے کی عادت: اداریوں میں خبروں کی تشریح و تعویل کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ فکر و خیال کا جمود ٹوٹے، لوگوں کو حالات حاضرہ پر سوچنے کی عادت ڈالی جائے۔ وہ ہر روز بعض مسائل پر سوچیں کیونکہ اسی سوچ سے معاشرے میں صحت مند تبدیلیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب لوگ اپنی اپنی جگہ مسائل پر سوچتے ہیں تو پھر دوسروں سے تبادلہ خیالات بھی کرتے ہیں، اور جب ہزاروں لاکھوں افراد اپنی اپنی محدود دائروں میں سوچ بچار کرتے ہیں تو اس سے اجتماعی سوچ بچار کا راستہ کھلتا ہے اور اسی سے معاشرے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ذہنوں میں زندگی رواں دوا ہوتی ہے۔ تفریح: دنیا کے اکثر ملکوں میں بعض ایسے اخبار موجود ہیں جو روزانہ یا ہفتے میں 2-1 بار ایک آدھ اداریہ ایسا بھی چھاپتے ہیں جس کا مقصد محض تفریح ہوتا ہے، اگرچہ اس میں تفریح کے ساتھ سنجیدگی کا بھی عنصر موجود ہوتا ہے۔ پاکستانی ٹائمز میں کبھی کبھی ایسے اداریے دیے جاتے ہیں، دوسرے اخباروں میں یہ خلا مزاحیہ کالم سے پر کیا جاتا ہے۔ اداریوں کی اقسام: اگر انداز تحریر کی بنا پر اداریوں کی درجہ بندی کی جائے تو ان کی 2 قسمیں ابھرتی ہیں: اول مدلل اور سنجیدہ اداریے، دوم جذباتی اداریے۔ اردو صحافت میں اول الذکر کی شکل سر سید احمد خان کی تحریروں سے ملتی ہے اور مؤخر الذکر کی مولانا ظفر علی خان کے اداریوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر سید کی تحریر جذبے سے آ رہی تھی یا مولانا ظفر علی خان کے اداریے دلیل اور سنجیدگی سے خالی تھے، مراد صرف یہ ہے کہ سر سید کی تحریر میں دلیل غالب تھی اور مولانا ظفر علی خان کے اداریوں میں جذبات غالب تھے۔ مواد کے اعتبار سے تقسیم کی جائے تو ہم اداریوں کی یہ اقسام قرار دے سکتے ہیں: سیاسی، معاشی، معاشرتی، سائنسی، زرعی وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پر فن صحافت میں دسترس رکھنے والے ماہرین اداریوں کی 3 قسمیں بتاتے ہیں: معلوماتی، استدلالی اور تفریحی۔ اب ہم ان تینوں کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ معلوماتی اداریے: ایسے اداریے عموماً کسی خاص رائے کا اظہار نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو شد و مت سے نہیں کرتے۔ ان میں واقعات کا ٹھنڈے دل سے اور حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان میں کسی واقعے کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، مسئلے کے تمام پہلو واضح کیے جاتے ہیں، شخصیات اور تحریکات کی نشاندہی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ راہ عمل اختیار کی جائے تو یہ نتائج پیدا ہوں گے اور اگر وہ راستہ اختیار کیا جائے تو وہ نتائج مرتب ہوں گے۔ استدلالی اداریے: اس کے برعکس استدلالی اداریے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری کو یقین دلایا جائے کہ فلاں طرز فکر صحیح ہے۔ اداریہ نگار مسئلہ پیش کرتا ہے، اس کے حق میں یا خلاف دلائل دیتا ہے، ایک خاص انداز فکر کی تحسین یا مذمت کرتا ہے اور آخر میں اپنی رائے پر زور دیتا ہے۔ تفریحی اداریے: ہلکے پھلکے یا تفریحی اداریے بھی حالات حاضرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ برطانیہ کا مشہور صحافی مینز فیلڈ لکھتا ہے کہ تفریحی اداریہ نگار قوم کا ایک بڑا بہی خواہ ہے کیونکہ وہ ادارتی صفحے کی ثقالت
اور بھاری پن کو کم کر دیتا ہے اور لوگوں کی مسرت کا باعث بنتا ہے۔ اردو صحافت میں تفریحی اداریوں کا رواج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی کردار مزاحیہ کالم زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں ادا کرتے ہیں۔ اداریہ نگار کے اوصاف۔ کسی زمانے میں اداریہ نگار صرف ایڈیٹر کا کام کرتا تھا۔ آج بھی دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے اخباروں میں یہی صورتحال ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اردو اخباروں میں ایڈیٹر ہی اداریے لکھتے ہیں۔ اب اداریہ نگاری جن کارکنوں کے سپرد ہے وہ یا تو مدیر معاون کہلاتے ہیں یا انہیں اداریہ نگار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اداریوں کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع اور متنوع ہے اور بعض موضوعات پر قلم اٹھانے کے لیے تخصیص درکار ہے۔ اس لیے اب بڑے اخباروں میں اداریہ نگاری کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے بہت بڑے اخباروں میں اداریہ نگاروں کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہر شخص اپنے موضوع میں تحقیق کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں اداریہ نگاری کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کام 2-3 صحافیوں کے سپرد ہے۔ ایک اچھے اداریہ نگار میں مندرجہ ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اسے اخبار کی پالیسی کا پورا علم ہو، کیونکہ اسے اداریے میں ذاتی رائے نہیں اخبار کی رائے پیش کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے وسیع علمی قابلیت ضروری ہے، مثلاً تاریخ، جغرافیہ، علم السیاست، معاشیات اور دوسرے عمرانی علوم میں اسے دسترس حاصل ہو۔ نمبر 3، ایک تو اس کا مطالعہ وسیع ہو، دوسرا مطالعہ کی عادت کی جنون کی حد تک اس کے اندر موجود ہو، اخبارات ہوں، رسائل اور حالات حاضرہ پر کتابیں زیر مطالعہ رہیں۔ نمبر 4، وہ ایک محقق کے ذہن کا مالک ہو اور محقق کی طرح محنت کر سکے، کیونکہ اداریہ نگاری میں اکثر ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جب اداریہ نگار کو کسی واقعہ کے پس منظر کا کھوج لگانے کے لیے حوالے کی کتب، اعداد و شمار کے انبار کی چھان پھٹک کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 5، اپنے قائرین کی نبض پر اس کا ہاتھ ہو، اسے معلوم ہو کہ خواص اور عوام مسائل حاضرہ کو کس رنگ میں دیکھتے ہیں۔ اس کام کی مشکلات واضح ہیں اور اعلیٰ اخباروں میں تو قائرین کی راہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقی اداریے قائم ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اس میں صلاحیت موجود ہو کہ مسائل کی اہمیت کا اندازہ کر سکے، اسے معلوم ہو کہ کون سا موضوع ایسا ہے جو افتتاحیہ کا محتاج ہے اور کون سے واقعات پر چھوٹے اداریے لکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 7، چونکہ اسے ہر روز مختلف النوع مسائل پر بھی رائے پیش کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کا چوکنا ہونا ضروری ہے۔ اس میں یہ وصف بھی موجود ہونا چاہیے کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکے۔ نمبر 8، چونکہ اداریہ نگاری کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ قائرین کو مسلسل سوچنے کی عادت ڈالی جائے، اس لیے اداریہ نگار میں یہ خصوصیت لازمی ہے کہ وہ مسائل پر سوچ سکے اور کم وقت میں سوچا جا سکے۔ نمبر 9، اسے منطق میں بھی دسترس ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ دلائل پیش نہ کرے گا اپنے قائرین کی رائے پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 10، وہ سادہ، سلیس لیکن مدلل نثر لکھ سکے۔ اس کی تحریر نہ اتنی بلند آہنگ ہو کہ خطابت کا گمان ہو، نہ اتنی سپاٹ ہو کہ پڑھنے کو جی نہ چاہے، اور اس کا انداز بیان جاندار ہونا چاہیے۔ نمبر 11، وہ مبلغانہ جذبے کے ساتھ کام کی قابلیت رکھتا ہو، اسے احساس ہو کہ وہ معاشرے کی خدمت کر رہا ہے۔ نمبر 12، اسے ملکی قوانین، صحافت سے تعلق رکھنے والے قوانین، صحافت کے ضابطۂ اخلاق اور قومی مصالح کا پورا علم ہو۔ نمبر 13، اس کے لیے ایک سائنسی انداز فکر اور انداز بیان ضروری ہے تاکہ وہ تصویر کے دونوں رخ پیش کر کے متوازن انداز میں رائے پیش کر سکے۔ اگر یہ سب اوصاف کسی اداریہ نگار میں جمع ہوں تو وہ مثالی اداریہ نگار بن سکتا ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ ان تمام خوبیوں کا یکجا ہونا خاصا مشکل ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اداریہ نگار کے اوصاف بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور تجربے کے ساتھ اس کی شخصیت منچ جاتی ہے۔ طریقہ کار۔ اداریہ نگاری کے طریقہ کار میں سب سے پہلے موضوع کی تلاش کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد مواد کی فراہمی درپیش ہوتی ہے، پھر تحریر کا وقت آتا ہے اور تینوں مراحل کی تشریح درج ذیل ہے۔
موضوع کی تلاش میں 3 امور پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ اول، حالات حاضرہ کی تقابلی اہمیت، دوم، اخبار کی پالیسی، سوم، قارئین کے لیے کشش۔ گویا سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی واقعات اہمیت کے حامل ہیں، پھر اخبار کی پالیسی کے پیش نظر ان میں سے چند واقعات کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے موضوع ہیں جن پر ظاہر خیال قارئین کے لیے کشش کا موجب بنے گا۔ آخر میں جو موضوع منتخب ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا موضوع سب سے اہم ہے تاکہ اس پر افتتاحیہ لکھا جا سکے۔ بعض موضوعات پر شذرات یا چھوٹے اداریے لکھے جاتے ہیں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ مواد کہاں سے حاصل کیا جائے۔ تجربہ کار اداریہ نگاروں کی یادداشت تیز ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات وہ محض یادداشت سے کام لے کر کسی واقعے کا پس منظر بیان کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر انہیں بعد ماخذ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، اپنے اخباروں کے اداریوں کی تراشوں کا فائل۔ نمبر 2، حوالے کے رسائل۔ نمبر 3، حوالے کی کتب۔ اور نمبر 4، اخبار کی لائبریری۔ اسلوب تحریر اور زبان۔ اداریے کی ترکیب یا خاکے کے بارے میں کوئی خاص لگے بندی اصول متعین نہیں ہوتے، اس کا بہت کچھ انحصار موضوع کی نوعیت اور اداریہ نگار کی اپنے صوابدید پر ہوتا ہے۔ بہرحال عام طور پر اداریے کے 4 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عنوان۔ نمبر 2، تعارفی پیرا۔ نمبر 3، بحث۔ اور نمبر 4، حاصل بحث۔ اسلوب بیان کا اسلوب سیدھا سادہ ہو تو کہنے والے کی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اداریہ میں ایک طرف ایک عام مضمون کا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے اور دوسری طرف کس قدر خطیبانہ رنگ، اس میں سنجیدہ اور سرد منطق بھی ہو اور جذباتیت بھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عنصر غالب آ جائے۔ اسلوب بیان کا انحصار اخبار کی نوعیت پر بھی ہوتا ہے کہ اگر قارئین میں اہل علم کی کثرت ہو تو خالص منطقی انداز بیان مناسب رہتا ہے۔ اگر قارئین زیادہ تر نیم خواندہ عوام پر مشتمل ہے تو پھر ایک خاص حد تک جذباتیت کا عنصر ضرور ہونا چاہیے، اور اگر قارئین کا ذہنی مزاج ان دونوں کے بیان نہیں تو پھر ان دونوں عناصر کے درمیان توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اس لیکچر میں اداریہ نگاری کی تعریف، مفہوم، اداریہ کے مقاصد، اداریوں کی اقسام، اداریہ نگار کے اوصاف، طریقہ کار، مواد کے حصول اور اسلوب تحریر اور زبان کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔